پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، وہ گناہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اگر آپ واقعی میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ یعنی جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو فالو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اور جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اس کو میں نے چھوڑنا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارنے آیا ہوں، نہ کہ اپنے گناہوں سے اپنی دنیا کی اور آخرت کی زندگی برباد کرنے آیا ہوں۔ پہلے تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ چیزیں میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، اس لیے اس گناہ کو چھوڑنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ سٹیپ ہے، جو گناہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان دونوں آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اکثر اوقات ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے جڑے فائدے تو نظر آتے ہیں، لذت تو نظر آتی ہے، لیکن اس سے جڑا وہ نقصان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو بعد میں ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ اب لیٹ سپوز جیسے کہ ڈرگز ہیں، تو ڈرگز میں شروع میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سکون فیل ہوگا۔ اب وہ ڈرگز میں اسے سکون تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہی ڈرگز اور ڈیلی بیسس پہ اس کی ڈوز جو وہ لیتا ہے، اس ڈرگ سے جو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بعد میں، وہ ایکچولی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح انسان ہر گناہ کے تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر گناہ کرتا ہے، تھوڑی سی لذت کو سامنے رکھ کر، تھوڑی سی لذت کو سوچ کر وہ گناہ کر گزرتا ہے، وہ بار بار کرتا چلا جاتا ہے، اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ گناہ اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اس کا سکون اس سے چھین لیتا ہے اور اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ پھر ہر بندہ ڈفرنٹ گناہوں میں انوالو ہے، میرا ایک الگ گناہ ہوگا تو آپ کا ایک الگ گناہ ہوگا، میرے اپنے گناہوں سے میری زندگی برباد ہو رہی ہوگی اور آپ کے اپنے گناہ سے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہوگی۔ سو جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اس گناہ کا نقصان آپ کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ جب بھی اس گناہ کا موقع آئے تو آپ نے فوراً سے ان نقصانات کو سوچنا ہے اور ہر ممکن یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس گناہ سے پیچھے ہو جائیں، آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کر لیں، آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ تو کوشش کرنے کے باوجود، نقصانات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے، آپ کر بیٹھے، تو آپ کا تیسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے معاملے میں آپ نے دیر نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ اگر گناہ ایک جگہ ہوا ہے تو اسی جگہ توبہ بھی ہونی چاہیے۔ جس ٹائم گناہ ہو جائے، گناہ کی لذت اویل ہو جائے، اویل ہونے کے بعد جب آپ کو احساس ہو رہا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، تو اسی جگہ، اسی وقت، اسی دن آپ نے توبہ بھی کرنی ہے۔ توبہ کے بغیر سونا نہیں ہے، یہ آپ کا تیسرا سٹیپ ہونا چاہیے۔ آپ نے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت بھی کر لی، آپ نے گناہوں کے نقصانات کو بھی ذہن میں رکھا، وہ کوشش کرتے رہے بچنے کی، لیکن پھر آپ سے گناہ ہو گیا، اور چلو ہونے کے بعد آپ نے ایک دفعہ توبہ بھی کر لی، لیکن آپ سے پھر گناہ ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا۔ چوتھا سٹیپ بھی یہ ہے کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یعنی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں بچنے کی اور آپ بار بار گر رہے ہیں، آپ سے بار بار وہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو اکثر اوقات انسانوں پر وہ سٹیج آ جاتی ہے، شیطان اللہ سے مایوس کرنے لگ جاتا ہے انسان کو کہ تم تو بار بار توبہ کر رہے ہو، بار بار تم گناہوں سے بچ رہے ہو، نہیں بچ سکتے، اور اللہ تمہیں اس دفعہ معاف نہیں کرے گا۔ سو آپ نے اپنے دل کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں اگر ایک دن میں 50 مرتبہ بھی ایک ہی گناہ کروں تو میں 50 دفعہ توبہ کروں۔ 50 دفعہ اگر گناہ کیا ہے ایک دن میں تو آپ کی توبہ بھی 50 دفعہ ہونی چاہیے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ او بھائی کرے گا، جو فرشتے آپ کے گناہ لکھ رہے ہیں نا، وہ فرشتے آپ کا توبہ بھی لکھیں گے۔ اللہ رب العزت اگر آپ سے گناہوں کا پوچھے گا تو اللہ رب العزت آپ کو توبہ کا ریوارڈ بھی دے گا۔ تو جس طرح 50 دفعہ گناہ کرنے سے آپ کے اعمال نامے میں 50 گناہ لکھے گئے ہیں، اسی طرح 50 دفعہ توبہ کرنے سے 50 مرتبہ آپ کے گناہ صاف بھی ہوئے ہیں، ریموو بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا اللہ پہ گمان ہوتا ہے۔ تو یہ گمان رکھے کہ اگر اللہ سے میں 1000 مرتبہ بھی توبہ کروں گا تو اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر آپ لوگ اس معاملے میں کنفیوز ہو گئے، اگر آپ لوگوں نے ان چیزوں کا یقین نہ کیا، تو پھر عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے
عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دے دے، عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسوں کے ذریعے سے گناہ کرنا تو نہ چھڑوائے لیکن توبہ کرنا چھڑوا دے. سو آپ نے توبہ کرنا نہیں چھوڑنا. اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جانا. یعنی اگر آپ اچھے ہو برے ہو ڈزنٹ میٹر، آپ نیک ہو آپ ولی ہو جو بھی ہو، دعاؤں کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کوشش بھی کر رہے ہو، آپ نیت بھی کر رہے ہو، آپ توبہ بھی کر رہے ہو ہر طرح، لیکن اس کے باوجود ایک گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا. ایک گناہ میں آپ اس لیول میں انوالو ہو گئے ہو کہ آپ کے 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کو اللہ کے پاس جانا ہوگا. آپ کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے، آپ کو سجدے کرنے ہوں گے، آپ کو اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے اس معاملے میں بات کرنی ہوگی، ڈسکشن کرنی ہوگی کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں کتنا پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں. لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، مسلسل کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اے اللہ میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا. تمام انسانیت کے دل آپ کے قبضۂ قدرت میں. اے اللہ اگر آپ ایک کن کہہ دیں، اے اللہ اگر آپ ایک فیصلہ کر دے تو میرا دل بدل سکتا ہے، میرے عادات بدل سکتے ہیں. اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوریوں کی درخواست لے کر آیا ہوں وغیرہ. تو آپ نے پھر اللہ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. جس چیز میں آپ بے بس ہو جاتے ہو، جو چیز آپ کے لیے چھوڑنا یا اویل کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس ذات کے پاس جانا پڑتا ہے جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے. تو یہ 5 سٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بہت جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اور جب تک آپ گناہوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ نیکیاں نہیں کر پائیں گے. یا بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ نیکیوں کا سامان اپنے اعمال نامے میں جمع نہیں کر پائیں گے. لہٰذا گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو اور بغاوتوں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پاک صاف ہو کر عبادت کا جو مزہ ہے وہ گندا بندہ رہنے میں نہیں ہے. میری جان تم میدان جنگ میں ہو، جنگ لڑ رہے ہو، ایک طرف شیطانی وسوسے تو دوسری طرف قرآن کی آیتیں. چوائس از یورس کہ تم کس سے اپنا ہتھیار بناتے ہو. شیطانی وسوسوں میں آ کر ان کو اپنا ہتھیار بنا کر قرآن کی آیتوں سے لڑنے جاتے ہو، یا قرآن کی آیتوں کو اپنا ہتھیار بنا کر ان پر یقین کر کے شیطانی وسوسوں سے لڑنے جاتے ہو. پھر جیت کس کی ہوگی یہ آپ کو آپ کا ضمیر بتا دے گا. جب بھی شیطانی وسوسے اور اللہ کی آیتیں آپس میں ٹکرائیں گی، جیت اللہ کی آیتوں کی ہونی ہے. جب بھی شیطانی لشکر اور اللہ کے لشکر کا ٹکراؤ ہوگا تو جیت اللہ کی ہوگی. بٹ چوائس از یورس کہ تم اپنی مرضی سے کس لشکر میں شمولیت اختیار کرتے ہو. خدا کا واسطہ بس کر دو. سمجھانے والے سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو. لوگوں نے آپ کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی آیتیں سنائی ہیں. اب یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں کر رہے. اپنے لیے اللہ کا راستہ انتخاب کرنا مشکل سمجھ رہے ہیں، اور شیطانی راستوں پر چل کر لذتوں میں گھرے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے. جاگیں، یہ جاگنے کا وقت ہے. سیریس ہو جائے. یہ رولے رپے کی بچگانہ زندگی آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. آپ عاقل ہے، بالغ ہے. اب قیامت کے دن جو سوال حضرت علی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا وہی سوال آپ سے ہوگا. آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا، جوانیوں کا پوچھا جائے گا، علم کا پوچھا جائے گا، عمل کا پوچھا جائے گا، دولتوں شہرتوں لوگوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں؟ کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور شیطان نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ جسموں سے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا اپنا ٹیلنٹ سمجھ رہے ہیں، اپنا ہنر سمجھ رہے ہیں، اپنی عزت سمجھ رہے ہیں. ویسے یہ جتنے بھی مشہور لوگ ہیں نا جو ناچ گا کر فیمس ہوئے، ان کو اس لیول پر پہنچانے والے تم لوگ ہو. جب جب انہوں نے تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی دھجیاں اڑائی، اسلام کی وہ اہم شاخ جسے حیا کہتے ہیں، حیا کے جنازے نکالے، تم لوگوں نے بیٹھ کر تالیاں بجائی. تم جیسے عام لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. اور انہیں جب پتا چلا نا کہ ہمیں دیکھنے والے لوگ اتنے بھوکے ہیں، نفس اور ہوس کے اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے تم تھوڑا سا کپڑا ہٹا دو گے تو یہ لوگ تمہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، تو انہوں نے بھی تمہاری ان خواہشوں کو سامنے رکھ کر اپنے جسموں سے کپڑے اتار دیے. جن کو معاشرے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، جن کے پاس کرنے کو کوئی کام تک نہیں تھا، ایسے لوگوں نے تم لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا.
تم لوگوں نے بھی ان کو اپنے آپ سے کھیلنے کی اجازت دی. بھائی ان سے تو کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں. اگر ہوتا تو ایسے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتے نا. لیکن یار تم تو فیملی والے تھے, تم تو بہنوں والے تھے. تم نے اپنا وقت ان لوگوں کو کیوں دیا؟ کیوں دیکھا ان کو؟ کیوں اپنی خواہشوں کو غلط طریقوں سے پورا کیا؟ کیا آپ اس بات کو بھول گئے تھے کہ اس دنیا میں ایک اللہ اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ قیامت کے دن کہاں تمہاری نظریں استعمال ہوئی, کہاں تمہارے ہاتھ استعمال ہوئے, کہاں تمہاری سوچ استعمال ہوئی, کہاں تمہارا پیسہ استعمال ہوا, کہاں تمہارا ٹائم استعمال ہوا, ان ساری چیزوں کا تم سے پوچھا جائے گا. بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں یار. لہٰذا جو ہوا اگر وہ کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے, تمہارا کمفرٹ زون, تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے, تو ایسا ہی ہے. دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو. حالات اچھے ہیں, حالات برے ہیں, حالات خوشی کے ہیں, حالات غمی کے ہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے. کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا. تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو, پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا, اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے, وہ یاد نہ پیدا کر سکے, کہ جو تڑپ جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی. ہماری چاہتے یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی خوبصورت سی بیوی ملے اور اس کی گود میں سر رکھا جائے اور خوب ڈھیروں اس سے پیار کی باتیں کی جائے, جبکہ صحابہ کو بیویوں کی گود میں اللہ کی یاد آتی تھی. دنیا کے کاموں سے جب تھک جاتے ہیں تو ہم سب کی سوچیں بیڈ پر چلی جاتی ہے کہ کب گھر جاؤں گا, اپنے نرم و ملائم بسترے پر مزے کی نیند سو جاؤں گا, جبکہ صحابہ لیٹے لیٹے اٹھ جاتے تھے. کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی یاد آئی ہے. دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا, دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا, دل کر رہا ہے اللہ سے مانگنے کا. بہت سارے سافٹ ویئرس نے مل کر, بہت سارے لوگوں نے مل کر, بہت ساری خواہشوں میں گھر کر بھول گئے اللہ کو یار. کہ اب مسلمان تب خوش ہوتا ہے جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی ماں, بہن, بیٹی ناچ رہی ہو, وہ بھی چھوٹے کپڑوں میں. مسلمان سکرول کرے گا, سکرول کرے گا, سکرول کرے گا, اور یہ سکرولنگ تب جا کے رکے گی جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی اپنے جسم کا تماشا دکھا رہا ہوگا. قرآن کی آیت آئی اوپر, نبی کی بات آئی اوپر, اسلامک کنٹینٹ آیا اوپر, بے حیائیوں کو پھیلانے والے آ گئے سٹاپ. کوئی خوبصورت چہرہ آ گیا دیکھو, کوئی ناچنے گانے والا آ گیا دیکھو, کوئی شوبازیاں کرتے ہوئے سامنے آ گیا, روکو دیکھو. عجیب, یہ کیا ہے؟ ایسی زندگیاں گزار کے ہم لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, اور پھر جب اللہ ہم سے کہے گا کہ میں نے زندگی دی تھی کہاں گزاری, یعنی جوانی دی تھی کہاں گزاری, پیسے کہاں سے کمائے تھے, ان پیسوں کو استعمال کہاں پر کیا تھا, علم پر کتنا عمل کیا تھا, کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں. اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں, جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا. آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں, گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں, گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں. اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کریں تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کریں, اللہ کو منایا کریں. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کرے. جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کرے. جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کرے, تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے, یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا, اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے, تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. ہماری غلطی یہ ہے, ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں, جو کہ بری بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. لیکن چلو گناہ ہو گیا, انسان ہے, ہو جاتا ہے. اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا, آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا, اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی.
کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے، نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے، نہ کچھ، سارا دن بس سوچتے رہو گے۔ یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو۔ نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو، بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو، حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو، بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو۔ نہ 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 نہ، اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو۔ واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے پسند کیا آپ کے لیے اسلام والی زندگی۔ مجھے بتائیں، اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا۔ دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے، دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت کو خراب کر دے، اگر کوئی شخص اپنا گھر بچانے کے لیے آپ کے گھر کو برباد کر دے، تو آپ ان لوگوں کو کس نظروں سے دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہو جائے گی۔ سیم ایسے ہی یہ فلموں ڈراموں والے سو کولڈ ایکٹرز، جن کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مینٹلی طور پر اتنے سک، اتنے پاگل لوگ ہیں کہ اپنا گھر بنانے کی خاطر چند ٹکوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں کو فروغ دے رہے، بے حیائیوں کو پھیلا رہے۔ ان کی عقلیں اتنی مر چکی ہیں کہ انہیں ننگا ہونے کا شوق چڑھ گیا، اور ایسے 2% کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمارا گھر چلا رہے ہو۔ جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمارا نالج نہیں انکریز ہوگا۔ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بچوں کے ذہن پر کس طرح کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس 2-4 ٹکڑے پہنے ہوئے انہوں نے اپنی جسم پر، اور عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ کو ان کے جسموں پر یہ 2 ٹکڑے بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ یہ دولت، یہ شہرت، اور ان کے یہ 2-4 ملین لوگوں نے، فالوورز نے، ان کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ ان کو تو پیسے ہی ننگا رہنے کے ملتے ہیں۔ اصل عزت اس عورت کی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر اور محرم رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس عورت کی عزت نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اپنے فیچرز کی نمائش کر رہی ہے۔ اگر آپ لوگ جیتے جی مرنا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر کی غیرت تباہ ہو جائے، اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو جائے، آپ کی آخرت بگڑ جائے، تو خدا را ان سے اپنی نظروں کو موڑیں۔ یہ جن گلیمر اور ششکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ ان کی ریئل لائف میں 100 مسئلے ہیں، 100 لڑائی جھگڑے، بھاڑ میں جائے وہ دنیا جو تمہارے حیا کے پیچھے، بھاڑ میں جائے وہ محبت جس کا مقصد تمہارے جسم سے کپڑے اتارنا، بھاڑ میں جائے وہ وعدے، وہ قسمیں جنہیں لوگ اپنا ہتھیار بنا کر تم پر چلائیں گے اور تمہیں الجھنوں کے اور بے چینیوں کے حوالے کریں گے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جو کل عزتوں کے اور حیا کے جنازے نکالیں گے، ایک دوسرے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بہت گندے فیصلے کریں گے۔ یہ جسموں کے شوقین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے۔ آپ نے اپنی حیا کا سودا نہیں کرنا، آپ نے شریعت کا مذاق نہیں بنانا۔ ایک گفٹ، 2-4 میٹھی باتوں کی وجہ سے اپنی حیا کے سودے نہیں کرنے۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی، کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی، کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد ہم اکیلے، ہر طرح سے اکیلے۔ تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو۔ نہیں چاہیے ہمیں محبت ہے، ہمیں صرف اللہ چاہیے۔ کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ۔ تو پلیز اپنے حیا کے سودے مت کیجیے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا ان لذتوں سے جن کے مل جانے کے بعد انسان بے چینی اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی عزتوں پر، اپنی حیا پر پہرے دینے۔ جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا نا، وہ پیسے کو اپنا خدا مانتا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ نہیں ہوتا نا، اس دل میں دنیا بڑی جلدی آتی ہے۔ شیطان ڈھونڈتا ہے ایسے دلوں کو کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کی خواہش نہ ہو، اللہ سے جڑے کچھ جذبات نہ ہو۔ اور جب شیطان کو کوئی ایسا دل ملتا ہے، کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو گناہوں میں آگے جا رہا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا ہو، تو شیطان ایسے انسان کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ آپ خود ہی سوچے، جس دل میں شیطان آ جائے وہ جسم کیسے عمل کرے گا؟ اس جسم نے گانے ہی سننے، اس جسم نے حرام کمانا، حرام کھانا، اس جسم نے ہر گناہ کے کام کو اپنے لیے جائز سمجھ لینا۔ وہ جسم کیسے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے؟ دل ہی نہیں کرے گا۔
لیکن دوسری جانب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس شیطان کو اپنے دل سے دفع نہیں کر سکتا۔ ایک توبہ، ایک ارادہ، ایک سوچ، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے اللہ کے بارے میں سوچ لے، اپنے اللہ کو سمجھ لے، تو شیطان پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ وہ جس دل کو اپنا گھر سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اسی دل میں رہنے سے اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تو آپ کا صرف وہ پہلا قدم دیکھنا چاہتا ہے جو آپ اس کی طرف بڑھاؤ گے۔ جس دن آپ اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، اس دن اللہ آپ کی طرف چل کر آئے گا۔ تو جس کی طرف اللہ چل کر آتا ہے نا، تو اس بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اور اس سو کولڈ شہرتوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو لائٹ مت لیں۔